أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين تمام تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی۔ میرے لاکھوں اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، اور ان کی پاک آل پر۔ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان سے زندہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ برادران محترم، میرے دوست احباب عزیز، میرا آج کا جو موضوع ہے جس پہ میں بات کرنے والا ہوں، جس پہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، وہ ہے وہ گناہ جنہیں لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ گناہ ہیں جو ہو سکتا ہے تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے گناہوں سے ڈرتے ہیں جنہیں معاشرہ بڑے بڑے گناہ سمجھتا ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے۔ کچھ ایسے ہم کام کرتے ہیں، کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے۔ ہم انہیں مذاق کہتے ہیں، مذاق کا نام دیتے ہیں، کبھی ہم انہیں عادت کہتے ہیں، کبھی ہم انہیں غصہ کہتے ہیں، کبھی ہم انہیں اپنا حق کہتے ہیں۔ لیکن بھائی، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی دیکھ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے تو صرف سچی بات کی تھی، سب لوگ ایسا کرتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ لیکن سوال یہ ہے
یہ جو آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ جو آپ کی عادت بن چکی، جسے آپ معمولی بات سمجھ رہے ہیں، آئیں دیکھیں اللہ کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن میں کیا فرما رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک مسلمان کو لوگوں کی رائے نہیں بلکہ قرآن و سنت دیکھنی چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہے۔ اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں کسی کا مذاق اڑانا آج کل، کسی کے رنگ شکل، لباس، زبان، لہجہ، عزت، تعلیم یا کمزوری کا مذاق اڑانا بہت عام ہو گیا۔ کسی کو موٹا کہہ دینا، کسی کا لباس پہ اس کا مذاق اڑانا، کسی کی لہجے پہ مذاق اڑانا، پھر کہنا بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ لیکن قرآن نے اس معاملے کو معمولی نہیں سمجھا، اللہ نے اس معاملے کو معمولی نہیں سمجھا۔ قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے۔ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ بھائی جس بندے کا تم مذاق بنا رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہو۔ بھائی ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، مذاق میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ جسے ہم اس کی ظاہری حالت دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ اس کے نزدیک، اللہ اس کے دل کو جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ بہت مقام رکھتا ہو، اس کی بہت عزت ہو۔ اس لیے کہ انسان کو دوسرے انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ دوسری جو ہم میں بہت بڑی بیماری پیدا ہو گئی ہے، جو بہت بڑی غیبت، جسے ہم سچی بات کہتے ہیں، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے، لیکن تیسرے شخص جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس غیبت کر رہے ہوں گے، اس کے بارے میں اس کی برائیاں کر رہے ہوں گے، اس کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، بلکہ وہ دوسرے کو کہہ رہا ہوگا بھائی میں برائی تو نہیں کر رہا، میں تو یہ سچی بات کر رہا ہوں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کیا وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرو جو اسے ناپسند ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا آقا وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے عرض کی اگر وہ بات واقعی اس میں موجود ہو تو آپ نے فرمایا اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے تو آپ نے اس پہ بہتان لگائے۔ یعنی ایک بات سچی ہونے سے غیبت حلال نہیں ہو جاتی، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم کہتے ہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، لیکن سوال یہ ہے کیا تم اس شخص کی غیر موجودگی میں
اس کی وہ بات بیان کرنے کی اجازت ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اگر نہیں تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ بھائی، ہم خواہ مخواہ اپنی محفلوں میں بیٹھ کے دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں پہ بہتان لگاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ گناہ جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن دیکھیں اللہ کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتنی مذمت فرمائی، ان سے منع فرمائے۔ اور تیسرا ہے کسی کی عزت خراب کرنا۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ گناہ بہت ہی خطرناک ہو گیا ہے۔ کسی کے بارے میں ایک بات سنی، فوراً آگے پہنچا دی، ایک میسج آیا فوراً آگے فارورڈ کر دیا، ایک تصویر آئی فوراً آگے فارورڈ کر دی۔ وہ جو تم نے فارورڈ کی ہے، ہو سکتا ہے اس کی عزت خراب ہو، اس میں یہ چیز موجود ہی نہ ہو اور اس سے اس کو نقصان پہنچے۔ خواہ مخواہ اس بات کی تصدیق نہیں کرنی، اس بات کو سننا نہیں ہے، ایسی سنی سنائی بات آگے پہنچا دینی ہے، بغیر تحقیق کے دوسروں کو بتا دینا، بغیر تحقیق کے دوسروں کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف میں اس بارے میں کیا فرما ہے؟ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اسے تحقیق کر لیا کرو، اس لیے ہر خبر کو آگے پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ منافقین جو ہیں، یہ فاسق جو ہیں، یہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئیں تو پہلے اس کی تصدیق کرو، پھر اس پہ عمل کرو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق، ایسے آگے فارورڈ کر دینا، ایسے لوگوں میں بات پھیلا دینا، ایسے لوگوں میں مشہور کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایک آپ کا یہ فارورڈ کیا ہوا پیغام کسی انسان کی عزت، خاندان اور زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کی عزت خراب ہو۔ اور چوتھی بات، جھوٹ، حتیٰ کہ مذاق میں بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ایسے ہی بول رہا تھا، لیکن مسلمان کے لیے جھوٹ معمولی چیز نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے تاکید فرمائی ہے کہ جھوٹ نہ بولا کر۔ قرآن میں سچائی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جھوٹ، حتیٰ کہ جھوٹے لوگوں کے ساتھ ملنے سے بھی اللہ منع کر رہے ہیں کہ آپ سچے لوگوں کا ساتھ دو، جھوٹوں کا نہ دو۔ آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر سچے بندے کی تو عزت ہی ختم ہو گئی ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو فراڈ کرتا ہے، اس کی لوگ کیسے عزت کرتے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ آپ یہ سوچیں، ہم دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے، جھوٹ بول کے مال فروخت کر رہے ہوتے، کاروبار میں جھوٹ، بچوں سے جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ، پھر کہتے ہیں یہ تو چھوٹا سا جھوٹ تھا۔ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ اللہ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جو جھوٹ بول کے کاروبار کرتا ہے، مال بیچتا ہے، مال تو بک جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں رہے گی۔ تو اس لیے بھائی مسلمان کو اپنی زبان کے معاملے میں
بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ اور پانچواں جسے ہم گناہ نہیں سمجھ رہے وہ ہے وعدہ پورا نہ کرنا۔ کسی سے کہتے ہیں میں کل ضرور آؤں گا، پھر کسی وجہ سے نہیں جاتے، پھر کہتے ہیں میں نے جو تمہارے یہ پیسے دینے ہیں میں کل تمہیں ضرور دے دوں گا، پھر وہ نہیں دیتے، پھر ٹال دیتے ہیں۔ کسی سے کام کا وعدہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر پورا نہیں کرتے۔ بھائی جو وعدہ خلافی ہے، جو وعدے کا وعدہ پورا نہیں کرتے، اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں وعدہ خلافی کو بھی بیان فرمایا ہے۔ یہاں میں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہے، کیا میرا وعدے دوسرے لوگ اس پر انعامات کر سکتے ہیں جو میں یہ وعدہ کر رہا ہوں جن سے میں اگر میں خواہ مخواہ وعدہ کرتا ہوں پورا نہیں کرتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی وہ وعدہ کرو ہی نہ جو تم پورا نہیں کر سکتے، سچی بات کرو۔ پھر جس کو آج کل ہم گناہ نہیں سمجھ رہے، معمولی سمجھتے ہیں، والدین کو معمولی سمجھیں۔ آج بعض لوگ والدین کے ساتھ سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ ماں کچھ کہے تو بس کریں مجھے پتہ ہے، ایسا یعنی کہ آگے روکھا جواب دیں گے، ایسا ماں کو ڈانٹ دیں گے، مجھے پتہ ہے، تمہیں کیا پتہ ہے، تم کیا جانتی ہو، یا آپ کو کیا معلوم ہے؟ بھائی والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی باتیں آج معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ ان سے عزت سے پیش آنا، ان سے عزت سے بات کرنا۔ آج جو معاشرے میں ہو رہا ہے، والدین کے ساتھ والدین کی رسپیکٹ نہ کرنا، والدین کی عزت نہ کرنا، اس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا۔ بھائی والدین کے سامنے اونچا نہ بولا کرو، ادب سے بولا کرو، عزت دیا کرو۔ اگر تمہیں ڈانٹ دیں، کچھ کہہ بھی دیں تو ان کے سامنے بولا نہ کرو، عزت سے پیش آیا کر۔ قرآن نے صرف مارنے یا گالی دینے سے نہیں روکا، بلکہ اف کہنے سے بھی روکا ہے، ان کی طرف غصے سے دیکھنے سے بھی روکا ہے، ایسے منہ بنا لینے سے بھی روکا ہے۔ جب وہ تمہیں کوئی بات صحیح کہتے ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی تو آگے سے منہ بنا لیتے ہو، ایسے انہیں، اس سے اللہ نے تمہیں روکا ہے۔ اگر والدین کی نافرمانی کر رہے ہو، نہ تمہیں یہ دنیا میں تم کامیاب ہو گئے نہ آخرت میں۔ اگر کامیاب ہونے چاہتے ہو تو والدین کی عزت کرو، والدین کی رسپیکٹ کرو۔ اور بھائی جو ساتویں چیز ہے جس کو آج کل ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، گناہ معمولی سمجھتے، وہ ہے تکبر، جسے ہم اپنی عزت کہتے ہیں۔ کبھی انسان کہتا ہے میں کسی سے کم نہیں ہوں، یہ بات اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن جب انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، غریب کو کم تر سمجھنے لگے، کم پڑھے لکھے انسان کو حقیر سمجھنے لگے، ملازم کو انسان نہ سمجھے، تو یہی تکبر ہے۔ جب تم دوسروں کو حقیر سمجھو، دوسروں کو اپنے آپ سے بدتر سمجھو، یہی تکبر ہے۔ وہ میں اس سے بہتر ہوں، وہ میرا کیا کر لے گا، میں اس کو ایسے کر دوں گا، یہی تکبر ہے۔ لیکن تکبر کے بارے میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آئیں سوچیں، آپ نے گریبانوں میں دیکھیں، کہیں ہم تو تکبر میں مبتلا نہیں ہیں، کہیں ہم تو تکبر نہیں کر رہے، کہیں ہم تو کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھ رہے، کہیں ہم تو دوسروں کی۔ تو بھائی اس سے ہمیں بچنا چاہیے، لیکن تکبر سے بچنا چاہیے۔ اور 8واں گناہ جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے آج کل، معمولی سمجھتے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، وہ ہے حسد، جسے ہم مقابلہ کہتے ہیں۔ کسی دوسرے کے پاس نعمت آ جائے ہمارے دل میں آگ لگ جاتی ہے، اسے کیوں ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا۔ یا کسی کے پاس اچھی چیز ہے تو وہ اس کو ہم برداشت نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ اس سے وہ چیز چھین جائے یا اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہ کامیاب ہوا تو ہمیں تکلیف ہونے لگتی، اس کا کاروبار چل پڑا تو ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے، اس کا بچہ کامیاب ہوا تو ہم اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں میں تو مقابلہ کر رہا ہوں۔ لیکن مسلمانوں کو اپنے دل کی نگرانی کرنی چاہیے۔ وہ تمہارا دل جو تم سوچ رہے ہو، تم جانتے ہو تم اس سے حسد کر رہے ہو یا اس کا مقابلہ کر رہے ہو۔ اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو کہیں اللہ اسے اور برکت دے، اللہ اس میں برکت دے اور مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ اس کے لیے دعا کریں کہ میرا اللہ جو نعمتیں تو نے ان کو دی ہیں اس میں ان کو برکت دے، ان کو نصیب فرما، ان میں اضافہ فرما اور مجھے بھی دے۔ لیکن حسد نہ کریں، یہ دل کو پاک کرنے کا راستہ ہے، دوسروں کے لیے دعا کرنا اور اللہ سے اپنے لیے مانگنا۔ اور نام ہے بھائی جو اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، وہ ہے قطع رحمی، رشتے توڑ دینا۔ آج معمولی بات پہ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہن بہن سے بات نہیں کرتا، چاچا ماموں سب رشتہ دار سالوں تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں پہلے وہ ہم سے معافی مانگے گا تو پھر ہم اس سے بات کریں گے۔ بات بیچ میں ہوتی نہیں ہے، معمولی بات پہ تعلقات ہم ختم کر لیتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں، بھائیوں سے الجھ پڑتے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صلہ رحمی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دیکھیں یہ صلہ رحمی جو ہے، یہ جو رشتے توڑنا ہے، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو توڑو نہ، ان کو جوڑو، بیٹھا کرو، بات چیت کیا کرو۔ ایک چھوٹی سی غلطی پہ، معمولی بات پہ رشتے توڑنا نہیں چاہیے۔ کبھی دیکھیں آپ یہ ایک فون کا، ایک سلام، ایک معافی، ایک ملاقات پورے خاندان کو دوبارہ جوڑ سکتی ہے، پورے خاندان کو دوبارہ ملا سکتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، صلہ رحمی نہ کیا کریں۔ اور بھائی دوسری اور آخری جس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے، وہ ہے دوسروں کے حقوق کھانا۔ اور بھی بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جن کو ہم معمولی سمجھ کے ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن یہ جو میں نے مین بیان کیے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے بھائی۔ اور جو 10واں ہے وہ دوسروں کا حقوق کھانا، یہ بہت خطرناک معاملہ بن چکا ہے۔ اللہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حقوق میں انسان توبہ کر کے معافی مانگے،
معافی مانگ سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں معاملہ بہت حساس ہوتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کے حقوق ہیں ان سے اللہ سے آپ توبہ کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں وہ بہت حساس معاملہ ہے۔ جب تک وہ خود معاف نہیں کریں گے، وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے اپنا حق، اس وقت تک تمہیں معافی نہیں مل سکتی۔ مثلاً آپ نے کسی کا مال لے لیا، کسی کا حق روک لیا، کسی مزدور کی اجرت روک لی، کسی سے ساتھ دھوکہ کیا، کسی کا قرض واپس نہیں کیا، کسی کی عزت خراب کی، پھر یہ کہہ دیا استغفر اللہ، تو اس سے آپ کی توبہ قبول نہیں۔ ہاں، آپ جس کا آپ نے مال روکا ہے، جس کا آپ نے اجرت روکی ہے، جس کا حق روکا ہے، اسے ادا کر دو، پھر اللہ سے معافی مانگو اور اس انسان سے بھی معافی مانگو تو تمہیں مل سکتی ہے۔ اگر تم اس کا حق ادا نہ کرو، تم اس کی اجرت نہ دو، پھر کہو استغفر اللہ، تو یہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک تم اس کا حق ادا نہیں کرو گے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان معمولی گناہوں سے بچائے، جن کو ہم معمولی سمجھ کے روز مرہ کی اعمال میں شامل کر لیتے ہیں، ان کو معمولی سمجھ کے کرتے رہتے ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے۔ انسان خطرناک بیماری ہے دوسروں کے عیب دیکھنا، اپنے نہ دیکھنا۔ ہم دوسروں کے گناہ فوراً دیکھ لیتے ہیں، فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں جھوٹ بولتا ہے، فلاں کا لباس ایسا ہے، فلاں کا کردار ایسا ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ سے بھی پوچھا ہے کہ میں کیسا ہوں، میری زبان کیسی ہے، میرا دل کیسا ہے، میری نماز کیسی ہے، میرے والدین سے رویہ کیسا ہے، میری بیوی بچوں سے میرا رویہ کیسا ہے، میرے پڑوسی کیسے، یعنی کہ میرے سے میرے پڑوسی خوش ہیں، میرے والدین خوش ہیں، میرے بچے خوش ہیں، میں اپنے کاروبار میں سچائی کرتا ہوں، میں لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ یہ سوال انسان کو اپنے آپ سے پہلے پوچھنا چاہیے، پھر لوگوں کے بارے میں بات کرو۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے اندر دیکھیں۔ آج رات سونے سے پہلے صرف 5 منٹ لگائیں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں آج کسی کی غیبت تو میں نے نہیں کی؟ کیا میں نے کسی کا مذاق تو نہیں اڑایا؟ کیا میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ کیا میں نے جھوٹ بولا؟ کیا میں نے کسی کا حق روکا؟ کیا میں نے والدین سے سخت لہجے میں بات کی؟ کیا میرے دل میں کسی کے لیے حسیت تکبر ہے، یا کیا میں نے کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچایا؟ اگر جواب ہاں ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ جن لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کے نے حقوق ادا کرنے ہیں، جن کا مال دینا ہے، جن کی اجرت دینی ہے، جن سے جھوٹ بولا ہے، جن کے تکبر کیا ہے، جاؤ ان سے جا کے معافی مانگو، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ کیا کہ اللہ سے سچی توبہ کرو، پھر ان گناہوں کی طرف نہ جاؤ۔ لیکن توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا کا نام نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو جہاں ممکن ہو وہ حق اسے واپس کر دو۔ کسی کی عزت خراب کی ہے تو اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، کسی کو تکلیف دی ہے تو معافی مانگنی ہوگی، اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کرنا ہے۔